برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ لیل کے مطابق گفتگو کریں گے اور اس کے فضائل و مضامین بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 21 آیتیں ہیں۔ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے رات کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ لیل کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کے عمل اور آخرت میں اس کی جزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 1، اس سورت کی ابتدائی آیات میں رات، دن اور مذکر و مؤنث کو پیدا کرنے والے رب تعالی کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے اعمال جدا گانا ہے کہ کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ 2، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، ممنوع و حرام کاموں سے بچنے والے اور دین اسلام کو سچا ماننے والے کی فضیلت بیان کی گئی اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے۔ 3، یہ بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے اور وہی دنیا و آخرت کا مالک ہے۔ 4، اللہ تعالی نے نار جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ عذاب اسے ملے گا جس نے قرآن مجید اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ 5، اس سورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری و نمائش کے طور پر مال خرچ نہیں کیا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرچ کیا تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات پر خوش ہو جائے گا۔ ان آیات کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سورہ لیل کی اپنے سما قبل سورہ شمس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شمس میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور اس صورت میں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے وہ ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔